نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 5 اور 6۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے دیکھتے ہیں کون سے قوانین ہیں یہاں پہ۔ یہ تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے لام اور را دو حروف ہیں وہ آ جائیں تو اس تنوین کا ادغام کامل ہوتا ہے۔ مکمل طور پر یہ تنوین پڑھنے میں نہیں رہتی، چھپ جاتی ہے۔ تنوین ہے پھر اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اس تنوین کو پڑھنے کے بعد چونکہ حلقی آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے حروف اظہار بھی کہتے ہیں ان کو، تو اس کا اظہار کر کے آگے چلیں گے۔ میم ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے تا ہے تو اس کو ہم کہیں گے اظہار شفوی، میم کا اظہار کریں گے۔ آگے یہاں پہ بیعاد، دال کو ہم نے خود ساکن کرنا ہے تو اس کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ دونوں کو ملا کر ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد۔ لذي حجر، جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ شاید میرے قلقلے کی آواز تھوڑی کم رہی تھی اس لیے میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی بات ہماری تجوید کے بارے میں۔ علیحدہ علیحدہ اگر پڑھیں گے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، یہاں پہ قاف پر حرف ہے، قاف کے بعد سین پتلا ہے، قوس ہے، سین کے لیے چھونٹ ہمارے پیچھے ایسے جائیں گے، قسم لذی، تو سین کو قسم صاد ہو جائے گا، اس کو پر نہیں ہونے دینا۔ مخرج ایک ہے، صرف پتلا اور پر کرنے سے سین اور صاد میں فرق نمایاں ہوتا ہے۔ الم تر کیف، الم تر کیف، تا کو پتلا کر کے را کو پر پڑھیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف۔ حل اس میں استفہام ہے، فی حرف جر ہے، ذالکا اس میں اشارہ ہے، قسم تنوین کی وجہ سے اسم ہے، ذی اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے تو اسم ہوا۔ لام جو ہے یہ یہاں پہ کیا ہے جی، لام حرف جارہ ہے، حرف ہے، فی حرف جارہ ہے۔ ہجرن اسم ہے، علم ترا فعل ہے، کیفا یہاں پہ اسم استفہام ہوگا۔ آ جو ہے یہ حمزہ استفہامی تقریری ہے تو حروف میں آئے گا۔ یہ کیا ہے جی، حرف استفہام۔ علم حروف میں سے ہے، کون سا حروف؟ جازم، جازم المضارع، جازم المضارع۔ ترا فعل ہے، یہ فعل کیسے ہے جی، فعل اس کا ہم رعایا، یہ ہے اس کا مادہ۔ رعایا یرعیو، یہ باب فا سے آتا ہے جی، تو یہ لفظ ہمارا بنے گا تر یو۔ قاعدہ ہے کہ اگر حمزہ متحرک ہو اور ماقبل اس کا ساکن آئے تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دے کر خود حذف ہو جاتا ہے، تو یہ قاعدہ لگے گا تو یہ لفظ بنے گا تورایو۔ حمزہ نے اپنی حرکت زبر جو ہے اس را مجزوم کو دی، تارا بن گیا، اور یا
پیش یو خود حذف ہو گیا تو یا پیش یو موجود ہے. تو یہ تارا یو بنا. تارا یو میں یہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ را کی مطابقت کے قاعدے کے مطابق زبر والا حرف چاہتا ہے میرے بعد الف آئے. تو یہ الف جو ہے نا یہ الف مقصورہ آئے گا چونکہ یا کی تعلیل شدہ حالت ہے. تو آگے کیا آئے گا؟ جب لم آئے گا تو یہ الف مقصورہ کو گرا دے گا. وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے، بلکہ ادھر ہی بات ہوگی. اس لم نے آ کے اس ابھی کیا ہوگا؟ لم جمع ترا از اکول ٹو لم ترا. میتھمیٹکس ہے نا یہ ترا تھا، اس کے ساتھ جب اضافت لم آئی، لم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں لم نے آ کر اگر فعل کے مرفوع صیغوں میں آخر میں حرف علت ہے تو اس کو گرا دینا ہے. تو یہ حرف علت ہے الف مقصورہ الف، تو وہ الف واو یا میں سے ہے، الف گر جائے گا تو لم ترا رہ جائے گا. کیف اسم ہوا، فعل فعل ہے، ربو کا با حرف جر ہے اور باقی اسم ہے. تو یہ با جو ہے بیعاد حرف جر ہے. تو باقی دونوں اسماء ہیں. کون کون سے؟ تینوں ہی بلکہ. رب بھی اسم، کاف اسم ضمیر، عاد اسم. یہ ہوئی جی مکمل باتیں ہماری علم صرف کے مطابق. آگے چلتے ہیں علم نحو میں. یہ دیکھتے ہیں کہ حل جو ہے وہ اس میں استفہام ہے. تو اس میں فی ذالک قسمن، قسمن جو ہے یہ علماء لکھتے ہیں یہ مرفوع ہے. اسم مرفوع ہے نا جی، مرفوع ہو کر یہ مبتدا مؤخر ہے. اور یہ فی ذالکا جو حرف جارہ کے بعد یہ اسم ہے، اس کو ہم کہیں گے محلن مجرور. ویسے تو ذالکا اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں نا جی، تو یہ محلن مجرور ہوگا. جو بھی اسماء مبنی ہوتے ہیں ان کو ہم محلن مجرور کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی حالت رفعی نصبی جری جو ہے ان کی حرکات کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی. تو اسم مبنی یہاں پہ لکھیں گے مبنی. تو یہ مجرور ہوا. تو یہ جار جمع مجرور مل کر کیا بنا جی؟ مرکب جاری. یہ ہوگا خبر. دو رائے ہیں جی علماء کی، وہ کوفی اور بصریوں کی آپس میں یہ تھا کہ یہ جو جار مجرور ہے ڈائریکٹ یہ خبر بنتا ہے. ایک علماء کے گروپ کی یہ رائے ہے. دوسرے گروپ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو جار مجرور ہے کسی محذوف خبر کے متعلق ہے. وہ محذوف خبر اکثر علماء ثابتن سے لے لیتے ہیں لفظ. تو حل ثابتن فی ذالک قسم لذی ہجر. لذی ہجر جو ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی ہم دیکھیں گے لام حرف جارہ ہے اور ذی ہجر یہ کیا ہوا جی؟ عقل والے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مجرور اسم ہیں. تو یہ ہے مرکب توصیفی. اور اس لام جارہ کے بعد ہے جارہ جمع یہ مرکب، یہ بن گیا مرکب جاری. تو یہ مرکب جاری جو ہے یہ اپنے مبتدا کے متعلق ہے. مؤخر، یہ نقطہ غلط، مؤخر. تو جملے کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس طرح کہ بیسیکلی یہ جملہ ایک جملہ اسمیہ ہے جس کا مبتدا مؤخر ہے. کیوں مؤخر ہے جی؟ آگے اس کی ایک مرکب
توصیفی بن کر ایک صفت آ رہی ہے تو مبتدا، یہ مرکب جاری جو ہے اس مبتدا کے متعلق ہوگا، اور یہ مرکب جاری یا تو ڈائریکٹ خبر ہے یا اس محذوف خبر کے متعلق ہے۔ تو یہ اس طرح بات بنے گی کہ کیا اس قسم میں عقل والوں کے لیے یہ حل فی ذالک قسم لذی حجر کیا کے معنی میں آئے گا۔ ترجمہ میں ڈائریکٹ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ کیا ان چیزوں میں، حل فی ذالکا، تو ذالکا ان چیزوں سے مراد ذالکا ہے اس میں اشارہ جو پچھلی 4 آیات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ فجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے جو اللہ نے حکم دیا آگے چل کر کہ تدبر کرو، تفکر کرو، تذکر کرو؟ تو اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی آگے چلیں ہم علم نحو کی جانب۔ علم صرف ہم کر چکے، علم نحو میں ہم بات کریں گے کہ پہلا ہی کلمہ ہمارا حل ہے۔ حل کہتے ہیں جی یہ استفہام کے لیے ہے۔ تو اگر اس قسم لفظ کو دیکھیں ہم، جو اسم ہمیں مرفوع مل رہا ہے، تو اس کو علماء لکھتے ہیں یہ مبتدا مؤخر ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ مقدم ہے۔ تو اگر یہ مبتدا اور یہ ہے اس کی خبر، تو یہ جو ذی حجر ہے جو مرکب توصیفی ہے، جارہ سے مل کر پھر مرکب جاری بنے گا، اس کو علماء لکھتے ہیں یہ متعلق قاف کے ہے، یعنی جو فاعل ہے یہاں پہ۔ تو کیسے ہوگی بات کہ کیا اس قسم میں یہ عقل والوں کے لیے قسم نہیں ہے؟ حل تو اس کا جواب علماء تفصیل بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سورۃ الانسان کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، حل جب کسی جملے میں شروع میں آتا ہے تو وہ کیا معنی پیدا کرتا ہے؟ یقیناً کے معنی۔ یقیناً کا معنی اس طرح ہوگا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یک شیئا مذکورا، تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا زمانہ گزرا نہیں ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یقیناً گزرا ہے۔ تو اس معنی میں، اس سینس میں اس حل کا معنی ہوگا یقیناً۔ تو بظاہر ہمیں استفہام نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کی معنوی روح کو دیکھیں گے، جب اس کے ساتھ ربط کو دیکھیں گے، تو ہمیں معنی ملے گا یقیناً اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں کے لیے اس لفظ کے اوپر اگر میں بات کروں ہجر کے، تو ہجر کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی جو ہے وہ روکنا ہے۔ اس ہجر کا لفظی معنی روکنا ہے۔ تو روکنا اس سینس میں ہے کہ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل بھی کسی کام کو کے ہونے کو روک لیتی ہے، منع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر میں اس کو جسٹ سمجھانے کے لیے ایک کوٹ کروں کہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو عشق تو کود پڑا،
لیکن عقل نے کیا کیا؟ کنارے پہ کھڑے ہو کر سوچا اور روکا. وہ تماشائے لبے بام ابھی ہے جو عقل ہے. تو عقل کا روکنے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ عقل والوں کے لیے اس قسم میں یہ بڑی قسم ہے. ٹھیک ہے، تو یقیناً یہ قسم عقل والوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو اس معنی میں یہ لفظ آئے گا مبتدا مؤخر، اور یہ اس کی خبر. جملہ استفہامیہ، استفہام میں یقیناً کا معنی میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ کیسے ہے. سورۃ الانسان کا ریفرنس بھی دیا ہے تفسیر میں علماء نے. تو عقل والوں کے لیے یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے. مختلف تراجم موجود ہیں. ایک ترجمے میں علماء لکھتے ہیں کہ کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یقیناً ہے، تو اس کا معنی یقیناً میں آئے گا. دوسرے علماء لکھتے ہیں یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے. تو یہ جو پیچھے قسمیں کھائی گئی ہیں اس قسم کو بڑی قسم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا ہے یہاں پہ. تو یہ ہوئی ہماری اس آیت کی تفصیل. آگے چلیں تو آگے ہے حمزہ استفہامی. کچھ علماء لکھتے ہیں یہ تقریری ہے، کچھ کہتے ہیں انکاری ہے. تو حمزہ استفہامی تقریری وہ حمزہ ہوتا ہے جو اپنے مابعد کی، اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں، یعنی مخاطب سے ایسی بات کا اقرار کرانا جو متکلم کا مظنون ہو اور اس کے نزدیک صحیح ثابت ہو. یہ ہے حمزہ استفہامی تقریری کا معنی. تو کیسے؟ مخاطب کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. متکلم کون ہے؟ متکلم اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ میرے نزدیک یہ بات صحیح ہے، تو آپ کو اس چیز سے آگاہی دی جا رہی ہے. تو یہ ہے حمزہ استفہامی تقریری کا معنی. دوسرے جو علماء لکھتے ہیں استفہامی انکاری ہے. تو حمزہ استفہامی انکاری اگر آئے تو انکاری کا اسلوب ہے کہ اس کے مابعد اگر کلام مثبت ہو تو مراد نفی لی جاتی ہے، اگر نفی ہو تو نفی کو کینسل کر کے مراد مثبت لی جاتی ہے. تو بات کرتے ہیں پہلے علم ترى کیف. ترى میں فعل ہے، اس طرح کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جی، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. مرفوع ہو کر یہ فاعل بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جب بھی حمزہ کے بعد تارا کا لفظ آئے، تارا، تو یہ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد نہ دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے نہ آنکھ کی آنکھ سے دیکھنا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ سمجھنا ہے کہ پتہ لگانا ہے کہ کیا نہیں پتا آپ کو کہ کیا کیا آپ کے رب نے بھی عاد کے ساتھ. تو یہاں پہ پھر جی واپس آتے ہیں اپنی نحوی ترکیب کی جانب. تو یہ ہے فاعل کس کا؟ تارا کا. تو اس نے یہ فعل جمع فاعل، یہ تو تھا مثبت. اس مثبت کو منفی کس نے کیا؟ لم نے. لم جو ہے فعل مضارع پر داخل ہو کر، یہ دیکھیں لم، یہ تو ہوئی لفظی تبدیلی. ایک اور یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ تارا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا. تو لم جمع تارا از اکول ٹو ماضی منفی. اس نے قلب کر دیا، بدل ڈالا. کس کو؟ مضارع کو ماضی کے ساتھ بدل ڈالا. تو لفظی تبدیلی کیا کی اس نے کہ اس کے اندر
جو حرف علت یا تھی، الف مکسورہ تھا، اس کو گرا دیا. حرف علت یا نہیں، الف مکسورہ کہیں گے، الف مکسورہ کو گرا دیا. تو لفظ ہمارا بنا لم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، نہیں سمجھا آپ نے، آپ کو نہیں پتا کہ کیا فعل فعلا کیفا. اس کا علماء لکھتے ہیں یہ ہے فعل. اس فعل دیکھیں، ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، ان سب کے فعل امر کے 6 اور باقی 2 کے 14 صیغوں میں ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے. یہ فعل پورا اسم جمع فعل ہے. تو جس کو ہم فعل کہتے ہیں، اس فعل کا ایک جز ہوتا ہے جس کو ہم اسم قرار دیتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ یہ ہے اس کے اندر ہوا. اس کے اندر کیا تھا جی؟ انتا. یہ انتا ترا کے اندر مستتر ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اس فعل کے اندر ایک جز ہے جو چھپا ہوا ہے. بعض کے اندر مستتر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، اور بعض کے اندر بارز ہوتا ہے، ظاہراً ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہوتا وہ فعل کا جز ہے. یہ نہیں ہے کہ اس فعل کے بعد کوئی اسم آئے. تو ابھی ہم اس ہوا کے اوپر ٹائم نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس فعل کے بعد ایک ایسا اسم آ رہا ہے جو کہ ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے. تو اس مرفوع اسم کو ہم فاعل بنا دیں گے. کس کا؟ اس فعل کا. تو یہ فاعل جو ہے اکیلا نہیں، اپنی اضافت کے ساتھ ہے. تو وہی فاعل جو اس فعل کا فاعل ہے، اس فاعل کو یہاں پہ اس کی اضافت دی گئی ہے کہ آپ کے رب نے کیا کیا. بعضوں کا علماء لکھتے ہیں کہ یہ منصوب ہے. منصوب ہو کر کس کی؟ مفعول مطلق کی صفت قرار دی ہے. اس کو مفعول مطلق کی صفت اس طرح قرار دی ہے کہ فعل فعلا کیفا. تو یہاں پہ ایک محذوف اس فعل کا مصدر ہے فعل فعلا کیفا. تو فعلا موصوف ہے، یہ کیفا اس کی صفت ہے. تو گویا یہ منصوب ہو کر ہم کہیں گے یہ مفعول مطلق ہے، کیونکہ اصل مفعول مطلق جو محذوف ہے اس کی یہ صفت ہے. تو یہ بھی محلن منصوب ہو کر محلن منصوب لکھیں گے ہم اس کو. مفعول مطلق کی صفت بن رہا ہے. تو گویا جملہ ہمارا بنا کس کے ساتھ؟ بی عادن. عاد جو قوم ہے، یہ علماء لکھتے ہیں کہ عاد ایک قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے. عاد سے مراد عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ارم جو ہے آگے ذکر آ رہا ہے، جس کا جو اس کا عطف بیان ہے، وہ حضرت نوح کی تیسرے ہیں دادا. تو سام اور ارم. تو ارم سے پہلے اوس اور پھر عاد، یعنی وسط میں ارم ہے، عاد ان سے اوپر تھے. عاد کے بعد اوس، ان کا ذکر ادھر نہیں ہے. پھر بن ارم تھے، ارم کے بعد سام کا ذکر نہیں ہے. آگے نوح علیہ السلام معروف ہیں. تو یہ نوح علیہ السلام کے پہلے 4 پیڑھی پہلے عاد تھے، جو اس وقت ایک قوم تھے. تو کیا کیا عاد کے ساتھ؟ بی عاد، یہ کیا ہوا جی؟ یہ مرکب جاری ہو کر ہم کہیں گے متعلق فعلا. تو گویا ہمارا پورا جملہ بنا فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر ایک جملہ بن رہا ہے کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیا سلوک کیا، کیسا کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ. تو گویا ہم سمرائز کر رہے ہیں دونوں آیات کو
کہ یقیناً عقل والوں کے لیے یہ بہت بڑی قسم ہے، اور کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیا نہیں جانا آپ نے کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔ سمرائز یہ ہے کہ یہ جو پہلے قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہوگی، اس زندگی میں آپ کا جو اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال ہے اس کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ یہ ممکن ہے، جس طرح یہ ممکن ہے کہ آپ کے پہلے جو قومیں تھیں ادھر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسایا، اور مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ تو آپ کو اس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا جو ہے وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔